آج ہم آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسے نوجوان سے جو بوڑھوں کو جوان کر دے، برسوں کی درد کو منٹوں میں غائب کر دے، جس کا کہنا ہے اگر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا جائے تو انسان کی ہڈیوں کی 90% بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں اللہ نے کیا شفا رکھی ہے، دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر۔ آج کل ہڈیوں کی درد، مہروں کی درد، اور لوگ دن بہ دن کہتے جا رہے ہیں کہ یار ہماری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عمر کا تقاضا ہے، اور 2 مہینے 3 مہینے دوائیاں کھاتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اسی درد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور جتنی دیر ان کی زندگی ہوتی ہے اسی درد میں رہتے ہیں۔ لیکن آج میں موجود ہوں رضوان حمید صاحب کے پاس، کہ جن کے پاس ہے CLM، جس کا مطلب ہے کرس لیونگ میتھڈ، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں ہڈیوں کا علاج کرتا ہوں سنت پہ چلتے ہوئے، اور اگر انسان اپنی زندگی میں سنت کو لے آئے تو اس کی زندگی کی جو 90% بیماریاں ہیں وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی، اور صرف سنت کو فوکس کرتے ہیں، سنت کے اکارڈنگ ہی علاج کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر وبرکاتہ۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ جو کرس لیون میتھڈ ہے یہ ہے کیا؟ کرس لیونگ میتھڈ جو ہے وہ بون سیٹنگ کی ایک ٹیکنیک ہے، ٹھیک ہے، ہڈیوں کو بیلنس کرنے کی ایک ٹیکنیک ہے، اور میرے لحاظ سے بیلنس اور سٹیبلٹی کا ایک اور نام بھی ہے، نہ کم نہ زیادہ، درمیان میں میانہ روی۔ وہ کیا ہے؟ سنت۔ تو میرے لیے سنت ہے، میرے لیے بیلنس اور سٹیبلٹی نہیں ہے۔ سو میں اس کو دیکھتے ہوئے اس کے لحاظ سے ٹریٹمنٹ دیتا ہوں اور بیلنس کرتا ہوں باڈی کو اس میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے۔ ہاں، اس میں کریکنگ ہوتی ہے، ہاں، جس طرح کائرو پریکٹس کریکنگ کرتے ہیں، لیکن کائرو پریکٹس 70-80 سال 60 سال پرانے ہیں، ڈاکٹرز 200 سال پرانے ہیں، TCM اور یہ بون سیٹنگ جو ہے یہ ہزاروں سال پرانی ہے۔ سو یہ پرانے علاجوں میں سے ایک ہے، تو میں ان کو، میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اتھینٹک ہے۔ یہ زیادہ اتھینٹک اس لیے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ سنت کو اپنی زندگی میں لے آئے تو آپ نے کہا ہے کہ 90% بیماریاں کم ہو جائیں گی۔ ظاہری بات ہے، سنت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جینے کا طریقہ ہے۔ زیادہ تو نہیں مجھے سنتوں کے بارے میں پتا، میں سنت جو ہے وہ عالموں کو زیادہ پتا ہے، میں جتنا جانتا ہوں اتنا عمل کرتا ہوں اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ وہ کس طرح انسان اپنی زندگی میں ڈیلی بیسس پہ ہڈیوں کے مطابق لے آئے کہ جو اس کی ہڈیوں کی درد ہے وہ ختم ہو؟ نماز پڑھنے سے، نماز سنت کے طریقے سے پڑھے، رکوع کرے سنت کے طریقے سے، خوراک کا خیال رکھے سنت کے طریقے سے، ہاں بس۔ اور پرابلم کیا ہے؟ ہم کو تو بتا دیا گیا ہوا ہے 1450 سال پہلے کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے آپ نے، لیکن ہم کو شوق ہے چیزوں کا، ہم ڈفرینٹ چیزیں کر کے دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، لیکن میرے خیال میں تو آنسر از آلویز دیئر کہ آپ پراپرلی، جس طرح چھاتی کے برابر پیٹ، یہ بھی سنت ہے، ہاں، آپ کا جسم کا ایک ایک حصہ جان میں ہو، پراپر ہو، یہ بھی سنت ہے۔ پھر رکوع سنت کے مطابق کر لیں، پوری نماز چاہے، میں نے تو رکوع کے اوپر ہی کافی اسٹڈی کی ہے، تو رکوع اگر آپ سنت کے مطابق کرتے ہیں، ان 2 سنتوں کو رکھتے ہوئے، ایٹ لیسٹ میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، جسم کی ان سنتوں کا بھی خیال کر لیتے ہیں اور اپنا پراپرلی سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور ان سنتوں کا خیال کرتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ 90% بیماریاں آئیں گی آپ۔ کس طرح رکوع کرنا چاہیے؟ جو آپ نے کیا اسٹڈی کیا ہوا ہے کہ اس کے اکارڈنگ آپ نماز کے دوران رکوع کر لیں تو آپ کی 90% بیماریاں ختم ہو جائیں؟ ہاں جی، میں جو میتھڈ یوز کرتا ہوں اس میں ایک ٹیکنیک ہے جس کو ٹریکشن کہتے ہیں۔ ہم لوگ جو 24 موویبل ورٹیبرے ہیں ان کے اندر جو ڈیسیکیشن یا ڈی جنریشن آتی ہے، جس وجہ سے بھی آتی ہے، بہت سی وجوہات ہیں، میں ایکسپلین کر چکا ہوں کافی جگہوں پہ، تو اس کو ختم کرتے ہیں اس گردن کی اس موو کے اندر، ٹریکشن میں۔ کائرو پریکٹس بھی یہ کرتے ہیں۔ تو جب آپ نماز میں رکوع کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی ہوتی ہے روز، ہاں، 10 20 25 30 40 دفعہ ہوگی، یعنی کہ آپ 20 سیشن لے رہے ہیں روز کے، تو آپ بیمار کیسے ہونے والے ہیں؟ اگر لانگر ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جہاں سے نروز نکل رہی ہوتی ہیں آپ کی، تو جب مورے دبتے جاتے ہیں تو یہ جو نروز کی جو سوراخ ہوتے ہیں پراپرلی، یہ جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہاں سے سگنلنگ کم جاتی ہے، خون کم جاتا ہے، آپ کے پٹھوں کو اور آرگنس کو خون کم ملے گا، تو مجھے آپ ایک بات کا جواب دیں، پراپر کام کریں گے کیا وہ؟ نہیں نا، ود دا پیسج آف ٹائم وہ کام خراب ہوتا جائے گا۔ تو جو رکوع کریں گے تو یہ اپنی جگہ پہ پراپر رہیں گے، رائٹ؟ کس طرح رکوع کرنا چاہیے؟ رکوع اس طریقے سے، جو میں اب وہ کہ جی پاؤں اتنے کھول لیں اور نارمل پاؤں رکھیں، کھولنے والے، جس کے شولڈر شانے چوڑے ہیں وہ لازمی بات ہے باہر ہی رکھے گا پاؤں، جس کے شانے چھوٹے ہیں وہ پراپر رکھے گا، جو شولڈر کی ہے جو اس کے مطابق پاؤں ہونے چاہیے، سمپل۔ اور آپ جب جھکتے ہیں ایسے رکوع کے اندر جاتے ہیں تو صحیح المسلم، صحیح البخاری، میں کوئی عالم نہیں ہوں لیکن عالم کنفرم کر سکتے ہیں اس کو، وہ بتا دیں گے آپ کو، کہ پانی کا پیالہ چلائیں تو ایک قطرہ بھی نہ گرے، تو کمر، دنیا کے 2 بیسٹ DIYs، یعنی کہ ایک نیک، یہ ڈو اٹ یور سیلف، کہ آپ کو گردن میں درد ہے ایسے کریں 1 منٹ کے لیے تو بہتر ہو جائے گی، پھر آپ کو لوور میں پین ہے تو اسٹریچ کریں ہیمسٹرنگس کا، تو رکوع میں یہ دونوں ہی آتے ہیں، اس سے زیادہ آتا ہے، لیکن یہ دیکھیں، ہاں، تو کمر سیدھی ہے کیا، پانی کا پیالہ چلائیں تو کہیں گرے گا نہیں، یہ دیکھیں گردن بھی وہ آ گیا، اور یہ شولڈرز بیک اینڈ ڈاؤن۔ اب میرے پیٹ پہ ہاتھ پھیریں اندر آ کے،
कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेच है, स्ट्रेच और अंदर प्रॉपर। बिल्कुल तो जब आप ये मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रैक्शन होती है। आपके 24 के 24 मोहरे खुलते हैं ऑटोमेटिकली। जब 20 दफ़ा खुलेंगे तो मेरे भाई बीमार कैसे होंगे आप। जो फिजियोथेरेपी है वो और CLM किस तरह से मुख्तलिफ है? मैं YouTube पे अक्सर videos देखता हूँ। मेथड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थेरेपीज लाइक 7 8 9 थेरेपीज। फिजियोथेरेपी इज समथिंग विच इज क्रिएटेड कि आपको ऑपरेशन कर दिया उन्होंने, एक बंदा मूव नहीं कर सकता तो वो आते हैं और उनको फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर काम करते हैं। उनका काम है, अपनी जगह पे बिल्कुल काम करते हैं, और वो भी मसल्स को, कोऑर्डिनेशन को यूज़ करते हैं, उनको मसल्स को देखते हैं, उनके बैलेंस को देखते हैं, और वो स्ट्रेच करके उनको स्ट्रेचिंग से ही प्रॉपरली। तो ये जो रुकू मैं बता रहा हूँ, इसके बाद किसी की ज़रूरत नहीं रहनी, ना मेरी, ना फिजियोथेरेपिस्टों की, ना डॉक्टरों की। ज़्यादा वो उतनी ज़रूरत रहेगी जितनी ज़रूरत है। जैसे कि मुझे अगर 4 कपड़ों की ज़रूरत है और मेरी ज़िंदगी गुजरती है, लेकिन मेरे पास 4000 है, तो इसका क्या मतलब है? हाँ, वो ज़्यादा है, एक्सेस है, नो ज़रूरत नहीं है उसकी। ज़रूरत जो है बस उतनी चीज़। आप एक्सीडेंट हो गया आपका, या आपको चोट लग गई, आपकी हड्डी टूट गई है, ऑब्वियसली डॉक्टर्स की ज़रूरत है। 45 साल आपकी उम्र है, आप मसल मेनिया जीत चुके हैं, नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, सब कुछ है, और आज चैंपियन नहीं रहा, मैं मसल मेनिया मास्टर्स बॉडी बिल्डिंग 2017 जीता हुआ हूँ। फिर 2022 मैन फिजिक मिस्टर पाकिस्तान, वो मैं जीता हूँ। 45 साल उम्र है, लेकिन अभी भी आप माशाल्लाह फिट हैं, और बहुत ज़्यादा नौजवान है आजकल के, जैसे मेरी उम्र कोई 27 साल है और मुझसे भी बहुत ज़्यादा फिट लग रहे हैं। किस तरह आप अपनी डेली रूटीन गुजारते हैं जो ये फिटनेस है? देखें जी, सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी ज़रूरी है और सुन्नत पे अमल करना ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये है कि मैं, हो सकता है मैं लैग कर रहा हूँ अमल में, कम मेरे से पढ़ी जा रही हो, ना पढ़ी जा रही हो, ये एक अलग पॉइंट है। लेकिन जो अल्लाह और उसके नबी आप वसल्लम कह गए हैं कि नमाज पढ़नी है, वो पढ़नी है, तो नमाज पढ़ें, प्रॉपरली पढ़ें, सुन्नत पे अमल करें, ख़त्म कहानी। ज़िंदगी आराम से जिएं। आप जब एक्सेस करते हैं चीज़ों का कि आपकी पेट में 1 प्लेट की जगह है, आप 4 घुसा लेते हैं या 2 घुसा लेते हैं, 1 समोसा खाने की कैपेसिटी आप 4 खा लेते हैं, तो आप मुझे बताएं कि क्या चीज़ नुकसान दे रही है इंसान को? ज़्यादती। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एक चीज़ की ताकत का होना, उस ताकत को भी एक्सेसली यूज़ करना, ये भी खराबी है। किड्स लियोन मेथड अपनी नौयत का ये पहला, मेरा ख्याल, इस तरह का चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई। पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई नहीं है, आई एम द ओनली स्टूडेंट। जो लोग बाकी कर रहे हैं वो ईमानतदारी नहीं कर रहे, वो बददयांती कर रहे हैं, तो उनकी ये चीज़ है नहीं, सो वो कर रहे हैं। अब क्या 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 कहा जा सकता है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं इलाज है, मैं इलाज लेके आया हूँ, नहीं, मैं एक तरीका सीख के आया हूँ। जब मैंने उसको और सुन्नत को देखा तो मैंने ये देखा और मैं सर पकड़ के बैठ गया, ये तो इलाज हमारे पास 1450 साल से है कि उस चीज को इसने डिफाइन किया और ज्यादा कि वो बिल्कुल सही है, वही है और कुछ नहीं है। अल्लाह और उसके नबी आप की सुन्नत, जिस तरीके से उन्होंने काम किए, हाँ, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा और थोड़ा स्टडी किया तो प्रूफ हो गया। तो ये लेके नहीं आया, ये था। हाँ, मुझे उस थेरेपी को सीखने के बाद अल्लाह ताला ने बताया कि ऐसे है जी। ये सूरत हाल है जनाब अली। आप अगर सुन्नत में अमल करते हैं और तो आपके 90% जो आपकी हड्डियों की बीमारियां वो ख़त्म हो जाती है। आपने शॉर्ट्स में देखा होगा, जिस तरह फिजियोथेरेपी मेरी भी हो रही थी और जो बोन सेटलमेंट हो रही थी मेरी भी, वो भी आपने देखा होगा जी। ये है CLM रिजवान साहब, नीचे इनका नंबर भी चल रहा होगा, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। और जो इलाज लूज के जो मसले मसाइल हैं 10 मिनट में गायब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।